میرا گھر آگے ہے۔ یہ کافر ہے جو دنیا کی زندگی پر خوش بھی ہو جاتا ہے، اور جب اپنی دنیا کی تمنائیں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کے اس کے ارمان پورے ہو جائیں، بس وہ مطمئن ہو جاتا ہے، مجھے اور کیا چاہیے، بس مجھے یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، مجھے اور کیا چاہیے۔ اب یہ بات کافر کی ہے، مسلمان کی نہیں۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا دار فنا ہے، اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، نہ آج تک کوئی رہا نہ کوئی رہے گا، کسی کو بھی بقا نہیں ہے، سب کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آخرت کا مسئلہ اتنا ضروری ہے، اس کی تیاری، اس کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ، اس کے لیے اعمال صالحہ، اس کے لیے صحیح عقیدوں کا اختیار کرنا، اس کے لیے اپنے لین دین معاملات کو ٹھیک رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، تھوڑا سا سوچ لے، تو سب سے زیادہ مخلوق میں بظاہر مادی لحاظ سے سب سے زیادہ ہر انسان پر احسان اس کے ماں باپ کا ہے۔ کوئی بندہ بیٹھ کے اکیلا سوچ لے کہ 9 مہینے مجھے ماں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا، کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ اس میں کیا کیا مراحل آئے، کیا کیا حالات سے گزری، کیسی تھکن سے گزری، کیسے مشقت والے کاموں سے گزری، پھر 2 سال اپنے سینے سے لگا کے اپنے جگر کا خون دیا، دودھ پلاتی رہی، کتنے عرصے تک پیشاب پخانہ پوٹیاں صاف کرتی رہی، کتنے عرصے تک اس کے رونے کے انداز کو سمجھ جاتی تھی کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے، کسی درد و تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے، بخار کی وجہ سے رو رہا ہے، کیا چاہتا ہے۔ کوئی زبان نہیں بچے کی، صرف رونا اس کی زبان ہے، پر ماں اس زبان کو سمجھتی ہے۔ وہ بچے سے دور بھی ہو، بچہ رونے لگ جائے تو اس کے سینے میں دودھ جوش مارنے لگ جاتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا بچہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بچہ بھوکا ہے، میرے لیے رو رہا ہے۔ اگر انسان مادی لحاظ سے کسی وقت خدا اس کو وقت دے، بیٹھ کے سوچے، تو سب سے زیادہ ماں باپ کا حق ہے۔ کسی بھی باپ سے آپ پوچھیں، وہ کہے گا تھک رہا ہوں اولاد کے لیے، پسینہ بہا رہا ہوں اولاد کے لیے، اوور ٹائم لگا رہا ہوں اولاد کے لیے، راتوں کو دن کو اندھیرے میں روشنی میں سارا دن کام کر رہا ہوں اولاد کے لیے۔ کسی بھی باپ سے دیکھ لیجئے، ہر ایک کی زبان پہ یہی ہوگا، بچوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے لیے، میرے بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے، میرے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے، میرے بچوں کا لباس، میرے بچوں کی خوراک، میرے بچوں کے سر کا سایہ، میرے بچوں کا فلاں، میرے بچوں کا فلاں، ایک ایک چیز کی خود بچے کو اس کا خیال نہیں ہوگا، اور ماں باپ بیچارے اس کا سوچ رہے ہیں۔ جتنا احسان مادی لحاظ سے میں نے عرض کیا، ایمانی روحانی لحاظ سے نبی کا احسان زیادہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان زیادہ ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کے، لیکن مادی لحاظ سے ماں باپ کا بڑا احسان ہے۔ حضور نبی کریم، میں مختصر سی بات عرض کروں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امی وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بطن میں جنا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک امی وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔
اس میں مشہور نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور بھی ہیں جنہوں نے لونڈی نے حضور کو دودھ پلایا، حضرت ثوبی، انہوں نے بھی دودھ پلایا، پہلے انہوں نے پلایا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ ساتھ رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سکی امی 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، امی فوت ہو گئی، حضرت آمنہ فوت ہو گئی، حضرت حلیمہ سے واپس اپنے خاندان میں آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پالتی رہی ہیں وہ حضرت علی کی امی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، ابو طالب کی بیوی ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر سے لے کے جوانی تک، شادیوں تک حضور کی ماں بن کے یہ رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منہ سے بھی اپنی ماں ہی کہتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد وہ مسلمان نہیں ہو سکے، باوجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے احسانات کیے، بڑی وفائیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے آخر دم تک اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ آخر وقت میں بخاری شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے تاکہ قیامت میں گواہی دے سکوں کہ میرا چچا مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن ابو طالب کے اشعار بخاری شریف میں موجود ہیں، اس نے کہا بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، لیکن میں ایمان نہیں لاتا، لوگ کہیں گے کہ باپ دادے کا دین چھوڑ دیا تھا اور اپنے فلاں سے ڈر گیا تھا، اس لیے میں ان کی ملامت کی وجہ سے تیرا دین قبول نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امی، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہجرت بھی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ اب جو سنانے کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے، مجھے اور آپ کے لیے سبق کی بات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی خاتون ہے، بڑی صالح اور نیک خاتون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی گود میں پرورش پائی ہے، حضرت علی کی امی ہیں، حسنین کریمین، حضرت حسن حضرت حسین جو جنت کے شہزادے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے یہ 2 نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا الحسن والحسین ریحانتا فی الجنہ، حسن حسین میرے 2 جنتی پھول ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ ان کی دادی ہیں، جنتی نوجوانوں کی دادی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی کی بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، ان کی یہ ساس ہیں، بہو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پوتے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی علم کا وہ دروازہ ہیں کہ کوئی بھی اگر علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے تو اس کو علی والے دروازے سے گزر کے آنا پڑے گا۔ یہ ساری نسبتیں ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی ہیں، حضور اس کو امی بولتے ہیں۔ حدیث پاک میں ان کا واقعہ موجود ہے، جب یہ فوت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے تشریف لائے، آ کر کے بتلایا امی اللہ کو پیاری، امی فوت ہو گئی۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رونے لگے۔ آپ کی تو امی بلاتے تھے، ان کو امی ہی کہتے تھے، ماں کی نسبت دیتے تھے۔ حضور پر بڑے احسانات تھے اس عورت کے، کتنا عرصہ اس نے اپنے بچوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، دعا کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر غسل دینے کے لیے جب عورتیں غسل دینے لگیں تو سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا غسل دینے والی عورتوں کو کہ جب غسل دے چکو کفن دینے سے پہلے مجھے اطلاع دینا. غسل دے دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا, غسل مکمل ہو گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر اور بعض روایتوں میں چادر کا کچھ حصہ فرمایا یہ میری امی کے کفن میں رکھو, یہ امی کے کفن میں استعمال کرو. حالانکہ کفن ویسے دوسرے کپڑے کا تھا, لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی کا حق ادا کرنے کے لیے, امی کی بخشش کا بہانہ بنانے کے لیے, امی کے درجات کی بلندی کے لیے, امی کے لیے برکت کے لیے نبی نے اپنی استعمال شدہ چادر دی ہے تاکہ میری امی کو اس سے برکت حاصل. کفن دے دیا گیا, قبر کھودی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جو کھودی جاتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, قبر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کو شک والی قبر کہتے ہیں, شک سین کاف دو نقطوں والا. وہ شک نہیں جس کو ہم کہتے ہیں بات میں مجھے شک ہے, وہ کاف بریک ہے. یہ کاف دو نقطوں والا ہے شک. ایک قبر شک والی ہوتی ہے, دوسری قبر لحد والی, جہاں زمین نرم ہے جیسے ہمارے ان علاقوں میں. وہاں جو گڑھا کھودتے ہیں قبر کا 4-5 فٹ نیچے زمین میں, اس کے درمیان میں میت کو رکھنے کی جگہ بناتے ہیں, گڑھے کے درمیان میں. اس کو شک والی قبر کہتے ہیں. دوسری قبر جو سخت زمین کے علاقوں میں, پہاڑی علاقوں میں بنائی جاتی ہے, جہاں سخت زمینیں ہیں, جو گڑھا کھودا جاتا ہے 3-4 فٹ 5 فٹ کا, اس کی مغربی سائڈ جو قبلے والی سائڈ ہوتی ہے اس کے اندر جگہ بنائی جاتی ہے نیچے کو میت رکھنے کے لیے. اس کو لحد والی قبر کہتے ہیں. عرب میں اس وقت بھی وہی چلتی تھی, آج بھی وہی چلتی ہے. یہ جو جنت البقیع میں آپ دیکھتے ہیں یہ قبریں پہلے سے بنی بنائی انہوں نے کھودی رکھی ہوئی ہیں. یہ شک والی قبریں جہاں کچھ عرصے کے بعد ان کو خالی کر دیتے ہیں. تو شک والی قبر بنانی تھی. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امی کی قبر جب کھودو, جب لحد بنانے کا وقت آئے تو مجھے بتلا. حدیث میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے گڑھے میں اور اپنے ہاتھ سے کدال چلائی, اور وہ جو میت کو رکھنے کے لیے لحد بناتے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کھودا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے مسلمانوں کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان میں جو گور کن بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی دیکھا ہے وہ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کبھی دیکھا ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کبھی دیکھا ہے وہ شرابی نشائی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں؟ قبروں کے اوپر بیٹھے حقہ پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, بھڑا کر رہے ہیں. احساس ہی مٹ گیا ان کا. 24 گھنٹے قبرستان میں ہیں اور ہم لوگوں کے پاس پیسے ہیں, وہ جی قبر کھودو پیسے لے لینا. بھئی آپ نے کبھی ماں باپ کی قبر میں خود بھی سوچا کہ میرا حق ہے, میری امی ہے, میرا ابو ہے. اب ہم لوگ اتنا بڑے چودھری ہو گئے, اتنا بڑے فلاں ہو گئے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی امی کی قبر خود اپنے ہاتھ سے کھود رہے ہیں. یہ نبی کی سنت یاد نہیں آتی؟ صرف میٹھا ہڑا پڑا کھٹا کھٹا تھو تھو. نبی کی وہ سنتیں یاد آتی ہیں کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے کھانے پینے کی. یہ نبی کی سنت ہے کہ اپنے ماں باپ کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودو, جتنا ہو سکے حصہ ملاؤ. ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے ماں باپ کی قبر میں اپنے آپ کو لگاؤ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی, منہ بولی امی, ویسے تو چچی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی امی ہے, ان کی قبر کی لحد جہاں میت کو رکھنا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھودا. پھر اس پر بس نہیں ہے, اس پر صرف بس نہیں ہے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس لحد میں خود آپ اندر سوئے, لیٹے تھوڑی دیر کے لیے, پھر بہر آئے, پھر فرمایا میت کو رکھو. اب یہ کیوں کیا؟ یہ 3 چیزیں ذرا غور کر لیں. پہلے اپنی چادر مبارک کا ٹکڑا دیا کفن کے لیے, پھر اپنے ہاتھ سے لحد کھودی, پھر اس کے بعد اس لحد میں خود آپ چند منٹوں کے لیے خود آپ لیٹے. کیوں؟ تاکہ قبر میں برکت ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
یہ تینوں کام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں یہ برکت کے لیے کیے ہیں. کفن میں اپنی چادر استعمال شدہ کا ٹکڑا دیا یا چادر دی، یہ بھی برکت کے لیے دی. اگر خود لحد کھودی یہ بھی برکت کے لیے تھی، امی کا حق ادا کرنے کے لیے تھی. اور اگر آپ وہاں اندر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹے ہیں تو یہ بھی قبر میں برکت کے لیے. میرے بھائیوں، اس سے دو مسئلے سمجھیں. ایک تو ماں باپ کا حق سمجھیں کہ ان کا کتنا حق ہے، کہ آخری وقت تک بھی آپ جتنا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ اچھائی کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن پھر بھی آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جتنا بھی آپ نے کر لیا پھر بھی آپ نے امی کا حق ادا نہیں کیا، پھر بھی آپ نے ابو کا حق ادا نہیں کیا. لیکن یہاں تو اللہ معافی دے الٹا کام ہے. یہاں تو جو لوگ، ہم مولوی لوگ ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کس انداز سے روتے ہوئے آ کے اپنی اولاد کی شکایتیں کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. بوڑھی ماں، 80 سال کی ماں، وہ آ کر کے رو کے اپنی اولاد کی شکایت کر رہی ہے، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی. ایسی اولاد کو زندہ زمین سے میں گڑ جانا چاہیے، مر جانا چاہیے. اتنے گئے گزرے ہو گئے ہم. ایک ماں اتنا دکھی، ایک باپ اتنا دکھی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دین سے دوری ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کی کیا عظمت ہے، ماں باپ کے کیا شان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم بنتا ہے. فرمایا آب زمزم سے بڑھ کے کوئی پانی نہیں ہے. اگر ہوتا تو معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قلب مبارک نکال کے تشت جنتی میں رکھ کر کے دھویا جا رہا تھا، تشت اگر جنت سے آ سکتا تھا تو پانی بھی جنت سے لایا جاتا. لیکن پانی آب زمزم کا استعمال ہوا، اس سے پتہ چلا کہ آب زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی آتا. لیکن فرمایا کوئی بندہ اپنی ماں کے پاؤں دھو لے تو وہ پانی اس کے لیے آب زمزم سے بھی بڑھ کے، وہ پانی اس بندے کے لیے آب زمزم کے پانی سے بھی بڑھ کے ہے. ایک تو یہ مسئلہ سمجھیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے اس واقعے سے جو میں نے عرض کیا. دوسرا اس سے یہ مسئلہ سمجھیں کہ میں اور آپ جتنا نیک بن جائیں، ہم ہمیشہ اپنے سے زیادہ نیک لوگوں سے برکت کے محتاج ہیں. برکت ضروری ہے، جگہوں میں بھی برکت ہوتی ہے، اعمال میں بھی برکت ہوتی ہے. اشخاص و افراد میں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. برکت کے ہم قائل ہیں، اہل سنت جماعت سارے قائل ہیں. کوئی بھی تبرک اور برکت کا منکر نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی ہے کفن میں، تب بھی برکت کے لیے دی ہے. اگر آپ قبر میں لحد میں خود آپ چند منٹوں کے لیے لیٹے ہیں تو یہ بھی برکت کے لیے لیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے. سنت